یہ 2020 کا واقعہ ہے، ستمبر کا۔ میں، میرے شوہر اور میری بیٹی اور میری بھانجی، ہم لوگ ویکینڈ کے لیے گئے۔ میرے شوہر نے تھوڑے دن کے لیے 3-4 دن کے لیے بکنگ کرائی اور ہم لوگ بھور بن گئے۔ اچھا، وہاں پر جو چنار لاجز ہیں وہاں پہ بکنگ کرائی تھی۔ اب بیسکلی لاجز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا خیال میں جن کو بھی مافوق الفطرت چیزوں کی کوئی بھی ایکسپیرینس ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ چیزیں زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں اور جہاں پہ پانی کی سورس ہوتی ہے، یعنی سمندروں وغیرہ یا دریاؤں کے نزدیک زیادہ ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ان کے رہنے کے لیے کوئی جگہیں انہوں نے اپنے لیے مختص کی ہوئی ہوتی ہیں۔ بہرحال تو ہم لوگ رات کو وہاں پہنچے۔ میرے شوہر نے بہت تقریباً یعنی سمجھے شام کا مغرب کا وقت تھا، میرے شوہر نے وہیں چنار لاجز میں ایک پورا اپارٹمنٹ ٹائپ کا جو ان کا جو لاج ہے وہ ایک بک کرائی ہوئی تھی، جس میں 2 بیڈ رومس تھے، ایک لاؤنج تھا، کچن تھا، اٹیچ باتھ روم تھے بیڈ رومس کے ساتھ۔ اور اس میں بڑی خوبصورت، جو بھی وہاں پہ گئے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ ایک آپ کا ایک ارد گرد کا نا ایک آپ کا ایریا ہوتا ہے گارڈن کا، جس میں آپ کی کمپلیٹ پرائیویسی ہوتی ہے۔ تو بیسکلی کیونکہ بیٹی کا بھی بڑی ٹف پڑھائی چل رہی تھی اور اس کا فائنل ایئر میں 1-1.5 سال رہ گیا تھا، تو ہر سال کیونکہ میرے شوہر جو تھے وہ ہم لوگوں کو ضرور کہیں نہ کہیں لے کے جاتے تھے گرمیوں میں، تو اس وقت ہم لوگ نہیں جا سکے، تو اس لیے ستمبر میں پلان کیا۔ بہرحال ہم لوگ وہاں پہ پہنچے اور چیک ان وغیرہ کیا۔ وہ جو کاٹیج تھا بہت خوبصورت تھا اور ہر بیڈ روم کی جو کھڑکیاں تھیں وہ باہر کی طرف کھول رہی تھیں، اور وہ بہت یعنی درخت ہیں وہاں پر، گرینری ہے، اور ساتھ ہی آپ کے ایریے کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ جھولے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، تو یعنی بڑا پیسفل سا جگہ۔ اور ہمارا ارادہ بھی یہ تھا کہ ہم نے پیسفل جگہ پہ جا کے تھوڑی دن ریلیکس کر کے آنا ہے۔ خیر رات کو ہم لوگوں نے وہیں پر ہی اسی کے ڈائننگ ہال میں کھانا کھایا، اور اس کے بعد وہیں پارکنگ کے آس پاس ہم لوگ واک کرتے رہے اور ہم لوگ سو گئے۔ اچھا، اگلے دن ہم نے پلان کیا کہ ناشتے کے بعد کہ ہم لوگ ناشتہ کرنے کے لیے ہم ذرا باہر بازار کی طرف نکلے، اور ہم نے ایک ڈھابا ٹائپ کا تھا وہاں سے جو ٹپکل پراٹھے اور وہ اس طرح کا ہم نے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد ناشتہ اتنا ہیوی ویٹ ہو چکا ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ اب ہمیں ذرا ٹریکنگ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں بہت فٹ ہیں اس ایج میں بھی، اور بیٹی کو بھی شوق ہے، اور ماشاءاللہ بھانجی بھی میری، آپ کو پتہ ہے جوان بچے تو ویسے بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ ناشتے کے بعد ہم لوگوں نے خیر بیگس وغیرہ اپنے رکھے اور پلان کیا کہ وہیں پر ہی جو چنار لاجز کے ساتھ ہی ایک جو واکنگ ٹریک بنا ہوا ہے وہاں پر ہم لوگ جائیں گے اور پورا ٹریک کور کر کے آئیں گے۔ اچھا، اب اس دوران میں یہ ہوا کہ پہلے ہم لوگوں نے جانے کی کوشش کی تو وہاں پہ پتہ نہیں کوئی انسپیکشن وغیرہ ہو رہی تھی، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سرکاری ایریا بھی ہے، آئی تھنک آرمی وغیرہ کا ہے، تو وہ انہوں نے وہاں سے ایکسیس اس کا بند کیا ہوا تھا۔ خیر ہم لوگ واپس آ گئے، آ کر تھوڑی دیر ہم لوگوں نے اپنے اس میں اپارٹمنٹ میں گزاری جو ہم نے ریسٹ ہاؤس بک کروایا ہوا تھا۔ تھوڑا بچوں نے کھیلا ہے، ہم لوگوں نے گپ شپ لگائی ہے۔ اس کے بعد کوئی 2-2:30 بجے کے قریب ہم نے دوبارہ اپنی قسمت آزمائی، تو وہاں پر اس وقت ہمیں اوپننگ مل گئی۔ ویسے بھی جو گارڈ وہاں کھڑا ہوا تھا اس نے پہچان لیا کہ فیملی پہلے بھی آئی تھی۔ ہم لوگ خیر وہاں پر گئے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ تقریباً کوئی 2-2:30 کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا۔ اب پہاڑوں پہ جو ہے وہ اگر آپ تھوڑے سے بھی کہیں ڈھلانی ایریے میں ہے تو وہاں پہ سب کو اندازہ ہے کہ اندھیرا جلدی ہونے لگ جاتا ہے۔ اچھا، ہم لوگ خیر وہاں پر واکنگ ٹریک پہ گئے، بڑا مزہ آیا ٹریکنگ کی، اور بڑا پیسفل سا وہ ایریا ہے۔ اب جب ہم لوگ اس ایریا میں انٹر ہوئے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہاں پر کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی نا، تو میں نے اسی وقت ہی میری بھانجی کے ماشاءاللہ بہت لمبے اور بہت گھنے بہت خوبصورت بال ہیں، میری بیٹی کے بھی لمبے بال ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جلدی سے، بچوں نے بال کھولے ہوئے تھے، میں خیال میں غسل وغیرہ کر کے نکلی تھی، تو انہوں نے اس کے بعد وہ کہ باہر نکلیں گے تو بال سوکھ جائیں گے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ لوگ اپنے بال ٹائی اپ کرو۔
اب بیٹی نے تو اس نے جوڑا سا بنا لیا، اب جو میری بھانجی ہے وہ اس کا مسئلہ یہ کہ اس کے اس قدر گھنے بال ہیں کہ وہ جوڑا وغیرہ نہیں بنا سکتی، اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، وہ چٹیاں بھی نہیں بنا سکتی، تو وہ زیادہ تر بال کھلے ہی رکھتی ہے۔ خیر اس نے بڑی اچھی بچی ہے، اس نے میرا کہنا مانا اور اس نے خیر پونی بنا لی اپنے بالوں کی۔ اب ہم لوگ جب وہاں پر گئے تو وہ ایک جگہ پہ جہاں پر آپ پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں، پہلے چڑھائی ہے اور اس کے بعد اترائی ہے، تو وہ چڑھائی کے اوپر وہ ایک دو بڑی اسٹیپ سی بڑی خوبصورت سی جگہ ہیں جہاں پر بالکل لیول کے اوپر آپ کو درخت لگے ہوئے نظر آتے، لیکن وہاں بہت بہت ہی خاموشی ہے۔ تو خیر میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اس کو بھانجی کو بھی کہا کہ بیٹا آیت الکرسی پڑھتے رہو اور اپنا حصار کر لو، کیونکہ مجھے بہت وہاں پہ وسپرنگ کی آواز آ رہی تھی، مجھے بہت زیادہ پریزنس فیل ہو رہی تھی اور بڑی نیگیٹو سی پریزنس تھی وہ۔ تو بہرحال ہم لوگ وہاں سے نکلے، اب نکلتے نکلتے ہم لوگ جب اوپر چڑھ گئے ہیں، اوپر چڑھ کے ہم لوگ اوپر سے ویو دیکھتے ہوئے ہم کے راستہ بھٹک گئے، اور بجائے اس کے کہ ہم لوگ جو ہم نے آدھے پونے گھنٹے میں راستہ کور کر لینا تھا، ہمیں وہ اترتے اترتے تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے، اور اس دوران میں وہاں اس ایریے میں اندھیرا ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا خیر ہم لوگ جب بائی دا ٹائم ہم لوگ جب وہاں پر واپس اپنے جہاں سے ہم نے بگننگ کا ایریا شروع کیا تھا جہاں پر ہمارا لاج بھی تھا، وہاں تک اس کے انٹرنس تک پہنچے ہیں تو کمپلیٹ اندھیرا ہو چکا ہوا تھا۔ اچھا اب دل میں میرے نا بہت، میرے شوہر مجھ سے بار بار پوچھے کیا بات ہے تم پریشان ہو، تم انجوائے نہیں کری؟ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ایک کھٹکا میرے دل میں نا جس طرح لگا ہوا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ بہرحال ہم لوگ آئے، ہم نے وہیں پر ہی ڈائننگ ہال میں کھانا وغیرہ کھایا۔ اب لمبی ٹریکنگ کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، تو ہم لوگوں نے آکے جناب غسل وغیرہ کیا، کپڑے چینج کیے، اور ہم لوگ کھانا پہلے کھا چکے ہوئے تھے، تو ہم لوگ آ کے اپنے کمروں میں سو گئے۔ اب میں اور میرے شوہر تو اپنے کمرے میں آگے، مجھے نہیں پتا بچیاں اگر رات کو جاگتی رہی ہیں کچھ، وہ آپ کو پتہ ہے بچے پھر جب مل کے بیٹھ جائے تو آپس میں کچھ نہ کچھ ان کی گپ شپ چل رہی ہوتی ہے۔ اب میری سالہ سال سے عادت ہے کہ میں الحمدللہ تہجد کے ٹائم پہ اٹھتی ہوں، اور تہجد پڑھنے کے بعد فجر تک جو ہے پھر میری کچھ تسبیحات وغیرہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ فجر کی نماز کے بعد بھی میری کچھ دعائیں وغیرہ ہیں، کچھ صورتیں ہیں، یعنی قرآنی سمجھیں عبادات ہیں جن کو میں ضرور پڑھتی ہوں، میری دعا کے بیچ میں وہ شامل ہوتی ہے، وہ تقریباً کوئی 1 ڈیڑھ گھنٹے کی پڑھائی ہوتی ہے۔ اچھا میں نے فجر کی اذان ہوئی، میں نے نماز ادا کی، فجر کی اذان کی بھی وہاں بڑی کلیئر آواز آ رہی تھی، میں نے نماز ادا کی، نماز ادا کر کے اب میں تھوڑی دیر یعنی تھوڑا سا سامان ان پیک کیا، چیزیں ادھر ادھر کی، اور اس کے بعد وہیں کافی بنا کے میں نے پی، چھوٹا سا کچنیٹ وہاں پہ ساتھ ہی ہے۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب جو میں نے باقی پڑھائی کرنی ہے نا، وہ میں پہلے مائنڈ بنا چکی ہوئی تھی کہ باہر جو ہمارے لاج کے باہر جو نا سٹنگ ایریا بڑا خوبصورت سا بنا ہوا تھا۔ لاج ایکچولی 3 4 اسٹیپس اوپر چڑھ کے تھی، اور اس کے بعد اس میں آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو دیر از اے بگ لاؤنج، پہلے تھوڑا سا پیسج کا ایریا ہے، وہ بڑا سا دروازہ کھلتا ہے، دیر از اے بگ لاؤنج جو سمجھ لیں ایل شیپ کا بنا ہوا ہے، جس میں لیفٹ سائڈ پہ ایک بیڈ روم ہے اور ایک بیڈ روم بالکل سامنے کی طرف آپ کو نظر آتا ہے۔ اچھا تو میں نے جناب اپنا ساری چیزیں ویزیں کر کے اور کافی اپنی ساتھ ہاتھ میں پکڑی ہے، اور میں باہر بیٹھ گئی، اور باہر بیٹھ کے میں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ اچھا پڑھتے پڑھتے مجھے احساس ہوا کہ وہاں پہ کوئی موجود ہے۔ اب یہ احساس کیونکہ مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے اور میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، تو اس میں ڈرنے گھبرانے والی تو میرے لیے کوئی بات تھی ہی نہیں، اور مجھے اس چیز کا کانفیڈنس بھی تھا کیونکہ میں اللہ کا نام لے رہی ہوں کہ جو بھی اگر کوئی نیگیٹو مخلوق بھی ہوئی تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو میں وہاں بیٹھ کے پڑھتی رہی، تو مجھے اگر کوئی عام انسان کہے تو اس کو تو شاید وہ نظر نہ آئے، لیکن مجھے ایک دراز قد آدمی نظر آیا جو سامنے جو وہاں پہ پگڈنڈی سی جو بنی ہوئی تھی جو باغ کے بیچ میں سے گزری تھی ہماری بالکل، یعنی لاج کی سیڑھیوں کے فوراً بعد، تو رائٹ سائڈ سے مجھے ایک بندہ نظر آیا۔ اچھا وہ اور مزے کی بات ہے کہ وہ بندہ کبھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ہوا میں گھل جاتا تھا اور دوبارہ وہ نظر آنے لگ جاتا تھا، اور وہ تھوڑا سا جھک کے چل رہا تھا، اور ٹپکل جس طرح پہاڑی لوگ نہیں ہوتے، یعنی جلا ہوا رنگ جس طرح ہوتا ہے، اس پہ جھریاں پڑی ہوئی تھیں،
اور وہ جناب مجھے آتا ہوا نظر آیا۔ اچھا اس وقت ہلکی ہلکی سی بارش بھی ہو رہی تھی، صبح کا وقت بڑا اچھا موسم ہوا ہوا تھا، تو پھوار جس کو کہتے ہیں نا۔ اچھا اب میں نے جو ہی مجھے میری نظر پڑی، وہ کافی دور تھا، سمجھے دائیں ہاتھ سے وہ تقریباً کوئی 20-25 گز دور تھا۔ تو میں نے اس وقت پڑھنے کی اینک لگائی ہوئی تھی، تو میں نے اینک اتار کے دیکھا تو مجھے نظر آنا بند ہو گیا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن احساس تھا کہ کوئی چیز موجود ہے وہاں پہ۔ اچھا میں پڑھتی رہی، اب وہ میں کانشیس ہو گئی تھی کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز موجود ہے، اور وہ ایک آپ کا ایک ڈیفینسو وہ جو پورا ہوتا ہے نا میکینزم، وہ پورا کا پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور میرا تو بہت ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے ایسے موقعوں پہ۔ بہرحال میں اب کنکھیوں سے بار بار دیکھ رہی ہوں، وہ دعائیں میں اتنے سالوں سے پڑھ رہی ہوں کہ وہ کتاب کو پکڑنا اس کی تو وہ تو ایک اپنی تسلی ہوتی ہے مجھے، الحمدللہ وہ زبانی سب کچھ یاد ہے۔ تو اب میں اونچی آواز میں تھوڑا پڑھنا شروع ہو گئی۔ اچھا وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن بارش کی وجہ سے جو پگڈنڈی میں ہلکا سا پانی کہیں کہیں نظر آ رہا تھا، وہاں پہ مجھے وہ قدم محسوس ہونے شروع ہو گئے کہ وہاں سے کوئی گزر رہا ہے، اور پھر وہ جو بھی چیز تھی وہ آ کے بالکل میرے سامنے وہاں پہ پگڈنڈی میں کھڑے ہو کے مجھے دیکھنے لگ گئے۔ اچھا اب وہ بڑی کریپی سی فیلنگ تھی، وہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دس از ناٹ سم تھنگ نیوٹرل، کیونکہ ایسی جگہوں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح ہم انسان رہتے ہیں اس طرح یہ مخلوقات بھی موجود ہیں، اور کئی بالکل بے ضرر ہوتی ہیں، اور مائنڈ یو یہ بہت ساری شکلیں بنا سکتی ہیں اپنی۔ وہ مجھے جس طرح ایک آدمی کی شکل میں نظر آیا، کچھ پتہ نہیں وہ کسی اور شکل میں بھی کبھی نظر آ سکتا تھا، بہرحال۔ اچھا اس کے بعد وہ کھڑا رہا، میں نے اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا، اور اس کے دوران میں نے پھر حالانکہ وہ سب آیت الکرسی میں پہلے پڑھ چکی تھی، لیکن میں نے 3 دفعہ آیت الکرسی اونچی سی پڑھی ہے، اور میں نے سامنے کی طرف پھونکا ہے جہاں پہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کھڑا ہے۔ اچھا اس کے بعد وہ فیلنگ ختم ہو گئی، مجھے ایسے لگا جس طرح وہ چیز وہاں سے غائب ہو گئی ہے۔ اب میں نے تھوڑا سا دھیان ادھر سے ہٹایا، تھوڑی سی اپنے آپ کو لعنت ملامت کی کہ بھئی میں اللہ کا نام لے رہی ہوں، اور مجھے اس میں نہ ڈرنا چاہیے نہ گھبرانا چاہیے، اور میں اٹینشن ادھر ادھر کیوں اپنی کر رہی ہوں۔ تو میں تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر نا تو ٹورڈز لیفٹ سائڈ منہ کر کے نا میں دوسری چیئر پہ بیٹھ گئی، اور میں نے نا ٹیبل کے اوپر اپنی کافی اٹھا کے ساتھ ساتھ سپ کرنی شروع کر دی۔ اچھا وہاں سے مجھے اس سائڈ پہ نا 2 جھولے لگے ہوئے تھے۔ اچھا اب مجھے آہستہ آہستہ محسوس ہوا کہ بھئی وہ ایک جھولا نا ہلکا ہلکا حرکت کرنا شروع ہوا ہے، تو جس طرح اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ اچھا اس کے بعد میں نے اس کو اگنور کیا، اب وہ میرے پیرافرل ویو سے مجھے وہ نظر آ رہا تھا، میرا حالانکہ اٹینشن میں نے پوری اپنی وہ جو میری دعاؤں کی کتاب تھی اس کے اوپر میں نے کی ہوئی تھی، اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس میں پنسورہ میں پڑھ رہی تھی، اور اس میں سورہ رحمان میں پڑھ رہی تھی، تو اس کو میں نے اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا وہ کیونکہ میرے سے تقریباً سمجھ لیں کوئی جھولا وہ کوئی 20-25 فٹ دور ہوگا، تو وہ جھولا اتنی تیز تیز چلنا شروع ہو گیا جس طرح کوئی آپ کو ٹیز نہیں کر رہا ہوتا کہ بھئی تم اور اونچا اونچا پڑھو، میں تمہیں اور تنگ کروں گا۔ اچھا میں اس دوران میں کیونکہ اس کے بعد میں نے سورہ مزمل پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دعا کر کے تو میری وہ پڑھائی جو ہوتی ہے میری ختم ہو جاتی ہے۔ خیر بڑا مزہ کرکرا ہوا، کیونکہ میں موسم کو بھی انجوائے کر رہی تھی، کافی بھی انجوائے کر رہی تھی، ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گپ شپ بھی چل رہی تھی میری۔ تو آئی ایم سوری، پلیز اس چیز سے اوفینڈ نہ ہوئیے گا، کیونکہ میں تنہائی پسند ہوں، اور میری تنہائی کے ساتھی جو ہیں وہ میرے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ تو بہرحال تو میں اس کے بعد میں نے دعا وغیرہ کی بڑے سکون سے، اس کے بعد میں نے اپنی چیزیں اٹھائیں، اور میں نے اندر آ کر نا کیونکہ کوئی نہیں تھا، میں کسی سے بات نہیں کری تھی، تو اندر آتے ہی میں نے اس اپارٹمنٹ کا جو تھا اس کا میں نے حصار کر لیا۔ اپنے اوپر تو میں ہمیشہ دم کرتی ہوں، تو میں نے اس اپارٹمنٹ کا حصار کر لیا۔ اب دائیں جانب کی جو کھڑکی تھی وہاں سے وہ مجھے جھولا تھوڑا سلو ہونا محسوس ہوا، اور اس کے بعد وہ رک گیا۔ اچھا مزے کی بات 2 جھولے تھے، ایک جھولا بالکل نہیں ہل رہا تھا، جس طرح لوگ سوچیں گے کہ بھئی ہوا سے بھی تو جھولا کئی دفعہ ہلنے لگ جاتا ہے، اور ایک جھولا بالکل ساکت تھا، جبکہ دوسرا جھولا جو تھا وہ بہت تیزی سے جس کو کہتے ہیں نا پینگ لینا، اس طرح ہلنے لگ گیا تھا۔
اچھا بائی دا ٹائم میں وہاں سے پیسج میں سے کھڑکی میں سے میں نے دیکھا، اس کے بعد میں بائی دا ٹائم لاؤنج میں جب آئی تو رائٹ سائڈ کی کھڑکی میں سے مجھے نظر آیا کہ وہاں پر ایک وہ جو سی سو بچوں کا جو نہیں ہوتا وہ بھی لگا ہوا تھا، تو سی سو باقاعدہ اٹھی والی جگہ سے نیچے کی طرف آیا اور اس کے بعد دوبارہ جھٹکے سے کسی نے نا اس کو چھوڑ دیا۔ تو میں نے خیر پردہ آگے کیا اور میں نے بالکل، کیونکہ میرا بلیف ہے کہ ان چیزوں کو آپ جتنا اگنور کرتے ہیں نا وہ آپ کو اتنا ہی کم تنگ کرتی ہیں۔ اچھا خیر اس کے بعد ہم لوگ وہ دن بڑا نارمل گزر گیا، ہم لوگ گھومے پھرے، پھر اگلے دن ہم لوگوں نے نکلنا تھا واپسی کے لیے، تو راستے میں رک کے ہم لوگوں نے کچھ جو ہلکی پھلکی جو کوئی شال لے لی، اسٹول لے لیا، بہرحال سفر واپسی کا ہمارا ختم ہوا اور ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اچھا جب ہم گھر واپس آئے ہیں تو ایوری تھنگ واز نارمل، لیکن مجھے ایک فیلنگ تھی کہ دیر از somebody with us۔ اب یہ چیز بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ کیونکہ جس طرح یہ جہاں کے ہیبیٹنٹس ہوتے ہیں نا وہ بڑی مشکل سے اپنی جو ہیبیٹیٹ کی ہوئی جگہ ہوتی ہے نا اس کو چھوڑتے ہیں۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ سنڈے کو ہم لوگ گھر پہنچے ہیں، اتوار والے دن شام کو ہم لوگ گھر پہنچے ہیں اور منڈے والے دن بچی نے اپنی یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ اچھا اب وہ جب وہ یونیورسٹی گئی ہے تو میں میرے بیڈ روم کے بالکل اوپر اس کا بیڈ روم ہے۔ اب مجھے نا اوپر سے ایسے آوازیں ہیں جس طرح اس کے کمرے میں چیزیں ہل رہی ہیں کچھ نا، یعنی جس طرح وہ ہوتا ہے کوئی چیئر کھینچ رہا ہے یا کوئی بیگ اس نے پکڑ کے گھسیٹا ہے۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ وہ تو جا چکی ہوئی ہے تو اوپر کمرے میں کون موجود ہے۔ پھر میں نے سوچا شاید جو میری ہاؤس ہیلپ جو ہے وہ آئی ہوئی ہے تو وہ شاید اس کا سامان ان پیک کر رہی ہے۔ اچھا میں باہر نکل کے جب اپنے کمرے سے دیکھا تو میرے کمرے سے بالکل سامنے کچن نظر آتا ہے، وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اب میں تھوڑی سی ٹھٹکی کہ یہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ پورا اب میری پھر وہ جو ہاؤس ہیلپ تھی وہ اوپر کام کرنے گئی ہے اور اس کے بعد وہ نیچے آئی، اس نے مجھے آ کر کہا کہتی باجی آپ کمرے میں آئی تھی اور آپ نے آ کر جو ہے وہ اس کے بعد مجھے آواز بھی دی تھی، میں نے باہر نکل کے دیکھا تو آپ پتہ نہیں کدھر چلی گئی تھی۔ اب میں اس کو ظاہر ڈرانا بھی نہیں چاہ رہی تھی، اس کو خوفزدہ بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ہاں میں بس دیکھ کے چلی گئی تھی کہ سامان بچی کا ان پیک کر لیا کہ نہیں۔ کہتی ہاں وہ تو میں نے نکال کے ان کی چیزیں الماری میں رکھ دی تھی۔ اچھا اب یہ چیزیں کنفرم ہوتی جا رہی تھی آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ تو میں جناب اس کے بعد یہ جو میری تھی میرے پاس جو یہ ہاؤس ہیلپ تھی میرے پاس کافی عرصے سے تھی، کوئی 3-4 سال سے آ رہی تھی۔ اب کیا ہوا کہ 2-3 دن گزرے ہیں تو اس کی طبیعت اچانک خراب ہونا شروع ہو گئی اور اتنی خراب ہو جاتی تھی، اس کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو جاتا تھا کہ وہ اس سے کوئی کام کیا ہی نہیں جاتا تھا، اور بڑی وہ ایکٹیو اور بڑے سالوں سے کوئی اس کو ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا اور نہ کوئی ایسی پرابلم، الحمدللہ میرے پاس بڑے اچھے طریقے سے رہ رہی تھی۔ اور اس نے مجھے کہنا شروع کیا کہ میں جو ہی گھر میں آپ کے آتی ہوں نا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور اس میں یہ ہوا کہ ایک دن اس کی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ وہ شی فینٹڈ اور اس کو ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ بھئی تمہیں تو اب کمپلیٹ ریسٹ کی ضرورت ہے اور تم کوشش کرو، اس کو میں خیال میں کوئی انہوں نے ریلیکسن وغیرہ بھی دی دوائیاں، تو اس نے پھر مجھے آ کے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کم از کم 1-1.5 مہینہ ریسٹ کرو۔ اب مجھے نظر آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ، اور وہ کیونکہ گاؤں سے آئی ہوئی ہے، ملتان کے قریب اس کا گاؤں تھا، تو اس نے کہا میں اپنے گاؤں واپس جا رہی ہوں تو نہ میں انشاءاللہ باجی واپس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب 1-1.5 مہینہ گزارنا بغیر کسی ہیلپ کے اٹ واز نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ تو اسی وقت اللہ نے کرم کیا کیا کہ مائی فرینڈ کالڈ اینڈ شی سیڈ کہ ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی ہے، تو بڑی تمیزدار سی، بڑی اچھی بچی ہے، کوئی 16-17 سال کی ہے، تو وہ پرماننٹ اس کے ماں باپ رکھوانا چاہ رہے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کے لیے، تو اس کو کام وام سارے آتے ہیں بٹ شی از اے کرسچن۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ ہم کتاب ہیں اور اگر صاف ستھری ہے، تم کہہ رہی ہو کہ اچھی ہے تمیزدار بچی، تو کوئی بات نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ اور ویسے بھی میں نے کہا میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، تو آج اس طرح میری جو ہیلپ ہے وہ چلی گئی ہے، تو بس سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سگنل دیا اور میرے لیے مسئلہ حل کر دیا۔
اچھا وہ اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ انسٹیڈ آف کمنگ ان دا نیکسٹ مارننگ انہوں نے کیا کیا ہے، وہ اسی وقت ہی رات کو آئے ہیں اور وہ بچی کو ساتھ لے کر آ گئے ہیں، اور میرا خیال میں اس کے کوئی 3-4 بہن بھائی تھے اور ماں باپ دونوں اس کے لے کر خالی بچی کو لے کر آئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اس کا سیکنڈ ڈے تھا، تو میں نے اس کو صبح کچن میں آئی ہے، میں نے اس کو ناشتہ وغیرہ بنا کے دیا ہے، تو مجھے کہتی ہے آج میں آپ سے کوکنگ بھی سیکھوں گی، مجھے بیسک کوکنگ آتی ہے لیکن میں اچھی عادت کی اچھی بچی تھی، تو میں آپ سے کوکنگ بھی سیکھوں گی۔ تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا پہلے آپ گھر کلین وغیرہ کرو اور اس کے بعد دیکھنا اگر ہمت ہوئی تو ضرور میں آپ کو سکھاؤں گی۔ تو کہتے آج آپ نے کیا بنانا ہے؟ تو میں نے کہا آج نا آپ چھوٹی باجی نے پیزا کی فرمائش کی ہوئی ہے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ اس وقت میں نے کیونکہ کنفرم ہوتی جا رہی تھی بہت ساری باتیں، مستقل اوپر کے کمرے سے آوازیں آتی تھیں، پھر وہ بچی جو تھی وہ میری بیٹی کے کمرے میں سوئی ہے تو وہ رات کو ڈر بھی گئی، اس نے بتایا کہ آپ کمرے میں آئی تھیں اور آپ نے آ کے میرا لحاف کھینچا تھا، اب میں تو وہاں تھی نہیں، اوپر سے کرسچن بچی اور کسی کی بچی، تو مجھے تو بہت وہ پریشانی ہوئی، تو میں نے سوچا کہ میں نا ریکنفرم کرنے کے لیے، کیونکہ الحمدللہ خود بھی مجھے کافی نالج ہے ان چیزوں کی، لیکن میں نے میری بیٹی کے قاری صاحب ہیں، وہ مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، وہ ایک مفتی صاحب سے اٹیچڈ ہیں اور وہ بھی الحمدللہ بہت شفیق اور بہت اچھے، ان کی نالج بھی بہت اچھی ہے۔ تو میں نے ان کو قاری صاحب کو کال کیا اور میں نے ان سے کہا کہ قاری صاحب یہ مسئلہ ہوا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہے، تو مجھے نا تو آپ نا یہ کچھ ان سے ریکنفرم کریں، میں یہ پڑھنا چاہ رہی ہوں، تو ان کو بتائیے ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہ بھی پریشان ہو گئے ایک دم، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ضرور میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا اس میں یہ تھا کہ میں مارننگ میں نا مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اگر کوئی اس طرح کی پرابلم ہو تو ایوری ویک بھی میں کئی دفعہ 3 سے 4 دن کے لیے کچھ میں نے ریسیٹیشن کی ایک میں نے وہ بنائی ہوئی ہے، تو وہ میں ضرور پلے کر لیتی ہوں اپنے آڈیو سسٹم کے اوپر نا، تو 2-2.5 گھنٹے کی وہ ریسیٹیشن ہے، تو وہ بھی گھر کی کلینزنگ میں بہت ہیلپ کرتی ہے۔ بہرحال تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ کہتے ٹھیک ہے وہ آپ ضرور پلے کریں، کانسٹنٹلی کریں، ایوری ڈے کریں فار 41 ڈیز، لیکن ساتھ ہی آپ نے خود بھی نا مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ پانی پہ دم کر کے آپ نے گھر میں اسپرے کرنا ہے اور اس کے بعد نا یہ پانی آپ نے پینے کے لیے بھی استعمال کرنا ہے۔ اچھا اس وقت بچی میری بیٹی جو تھی وہ کالج سے آ گئی، اس نے مجھے پوچھا اس کا کیسا چل رہا ہے کام، یہ میرے خیال میں اس کو جو کرسچن بچی تھی اس کو آئے ہوئے میرے خیال میں کوئی 3 دن ہو چکے ہوئے تھے، تیسرا دن تھا اس کا میرے پاس، تو میں اس سے جناب وہ ڈو بنانے لگی پیزا کی، تو اس کو میں نے کہا ابھی تو نا یہ میں اس کا یسٹ مکس کر کے رکھ رہی ہوں، تو اس کو تھوڑا سا نا وہ ریز ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو کریں گے دوبارہ، تو آپ نا ایسا کرو کہ دوپہر کا کھانا اس نے کھا لیا تھا، تو میں نے کہا آپ تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، کیونکہ ظاہر ہے چھوٹی بچی تھی اور مجھے یہ تھا کہ ایگزاسٹ نہ ہو جائے، تو میں نے کہا میں بھی تھوڑی دیر اپنا جو میں نے کام وام کرنا ہے میں کر لیتی ہوں، تو مجھے کہتی میں آپ کے کمرے میں ہی لیٹ جاؤں، میں نے کہا ہاں لیٹ جاؤ، وہ میرے کمرے میں ہی آ کر لیٹ گئی، اور اس کے بعد تقریباً 4 بجے مجھے کہتی کتنے بجے اٹھنا ہے، میں نے کہا میں آپ کو 4 بجے اٹھا دوں گی۔ اچھا اس طرح وہ بچی سو گئی لیٹ کے، میں گئی ہوں جا کے میں نے لانڈری کے لیے کپڑے وغیرہ ڈالے ہیں، اس کا ٹائمر لگایا ہے، اس کے بعد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر تو 4 بجے میں نے اس کو جگا دیا، کیونکہ میری بہت عرصے سے کیونکہ میں جلدی اٹھ جاتی ہوں تو رات کو میں سوتی بھی جلدی ہوں، اور اگر میں لیٹ ہو بھی جاؤں تو میں دن میں سو نہیں پاتی، میری یہ عادت ہے شروع سے، مجھے لگتا ہے دن ویسٹ ہو گیا۔ بہرحال تو اس کو میں نے جگایا اور میں نے اس کو کہا کہ نا آپ جاؤ اور جا کے نا میں نے واشر میں کپڑے ڈالے ہوئے تھے تو اس کو نکال کے نا آپ اس کو النگنی پہ ڈالو اور اس کے اوپر نا ان کو کلپس وغیرہ اچھی طرح لگا دینا۔ اچھا اب وہ بچی اوپر گئی کوئی 20-25 منٹ ہو گئے، اور اس کے بعد جناب وہ نیچے ہی نہیں آ رہی۔ اچھا اس دوران میں میرا جو ایک میں نے کتا رکھا ہوا ہے،
تو وہ کتا ان دنوں نا کچھ بیمار ہوا تھا، تو اس کو وہ پیسج میں رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یعنی سردیاں شروع ہو چکی ہوئی تھیں۔ اچھا، تو میں اب مجھے ایک دم آواز آئی کہ میرا کتا زور زور سے بھونک رہا ہے اور پھر غرانا شروع ہو گیا، اور وہ غراتا اس وقت ہے جب اس کو کوئی بہت ہی کوئی تھریٹننگ چیز نظر آئے۔ تو میں جب گئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی اوپر جانے والی سیڑھیوں میں کھڑی ہوئی تھی، یعنی جس طرح نیچے اترتے ہوئے، اور وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے نا اس کے منہ پہ عجیب کریپی سی اسمائل تھی، اور وہ کتے کو دیکھے جا رہی تھی اور کتا اس کو دیکھ دیکھ کے گراؤل کیا جا رہا تھا۔ اچھا، اب وہ میرے لیے بڑا عجیب سا، تو میں نے کہا آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے نا بڑا یوں مسکرا کے میری طرف دیکھا، آئی بروز چڑھا کے، تو کہتی اس کو کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو بالکل نارمل تھا آپ کے ساتھ، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ بہرحال میں نے اس کو کالر سے پکڑا، میں نے اس کو کہا، یعنی ہی واز اباؤٹ ٹو بائٹ ہر، اتنا وہ اس سے تھریٹنڈ ہوا تھا۔ اچھا، میں نے اس کو سائڈ پہ کی ہے، وہ خیر اندر لاؤنج میں آئی ہے، تو میں نے اتنی دیر میں میری بیٹی آ گئی۔ اچھا، وہ جب آئی ہے تو میں نے اس کو کہا کہ اس دوران میں تھوڑی دیر بعد نا مغرب کی اذان ہوئی ہے، میری بیٹی کپڑے بدلنے کے لیے گئی ہے، تو میں نماز پڑھ کے تو اس کے بعد میں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ اچھا، آئی واز ان دا کچن، اور اس کو نا میں نے بچی کو کہا، میں نے کہا اشارے سے میں نے اس کو کہا کہ آؤ، اور میں یہ آٹا کرنے لگی ہوں، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے چیزیں یاد ہوتی ہیں، اور وہ اس کا کاؤنٹر میں نے بس اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، اور کاؤنٹر سے تو آپ نے ایک انگلی سے ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھے کیونکہ کہا تھا مجھے آٹا گوندنا آتا ہے، تو یہ ڈو کا آٹا میں گوندوں گی۔ اچھا، اب میں اس کو بلا رہی ہوں، اور وہ لڑکی نا کچن کے دروازے پہ اس طرح کھڑی ہو گئی جس طرح وہاں سے آگے آئے گی تو پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، اور وہ مجھے اتنے غصے سے دیکھ رہی تھی نا اس وقت۔ تو میری بیٹی اسی وقت ہی کچن میں آئی ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا، اپنی بچی کو میں نے انگلش میں کہا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ کہتی کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں پڑھائی کر رہی ہوں اور یہ میرے پاس ہی نہیں آ رہی، میں نے اس کو بھی بازو سے پکڑنے کی کوشش کی ہے تو یہ اس طرح بھاگی ہے جس طرح پتہ نہیں میرے سے اس کو کرنٹ لگ رہا ہے۔ تو میں اس دوران میں پڑھ کے پانی پہ دم کر چکی ہوئی تھی۔ تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا، میں نے کہا بیٹا جاؤ، جا کے نا آپ کمروں میں سب میں اسپرے کر کے آؤ، اور باؤنڈری وال پہ بھی باہر کرنا ہوتا ہے، اور اتنی اونچائی پہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ پانی نیچے نہ گرے۔ اور میں نے کہا آپ یہ پانی یہ خود بھی پیو، اور میں بھی پی لیتی ہوں، اور اس کے بعد نا پھر ہم لوگ یہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہتی ہے یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کری؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا اس کو کیا مسئلہ ہوا ہے۔ تو بہرحال میری بیٹی گئی ہے وہ اسپرے کر کے، جب سارے آئی ہے تو وہ اسپرے باٹل میں نے بیسکلی وہ کیا ہوا ہوتا ہے پانی کو نا، تو وہ جب اندر لے کر آئی تو مجھے ایک دم خیال آیا، تو اچھا وہ جو بچی تھی وہ پیچھے کھڑے ہو کے نا کچن کے دروازے میں سے، یعنی کچن کے دروازے کے باہر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا، میں نے کہا اس کے اوپر اسپرے کرو، انگلش میں میں نے اس کو کہا۔ تو اس نے نا ہلکی سی پھوار سی بنا کر نا تو اس کی طرف اسپرے کی ہے۔ اف، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ اتنی زور سے چیخی ہے، اور اس نے اتنا شور مچایا، اور اس نے اتنی بدتمیزی کی ہے میری بیٹی کے ساتھ کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ اتنے دھیمے مزاج کی، اتنی کوائٹ سی بچی، اتنی تمیزدار بچی، میں حیران ہوگی کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ خیر میں وہ کنفرم ہو گیا کہ there was something wrong with her۔ تو میں نے اس کو غصے سے کہا، کیونکہ آپ ان چیزوں سے جتنا ڈرتے ہیں نا یہ آپ کو اتنا ڈراتی ہیں، تو میں نے اس کو غصے سے کہا، میں نے کہا جا کے باہر صوفے پہ بیٹھ جاؤ، اب خبردار تم کچن میں آئی تو اور میں نے کہا نیکسٹ ٹائم خبردار اگر باجی سے اس طریقے سے بات کی تو۔ اچھا، وہ مجھے غصے سے گھورتی ہوئی جا کے نا وہ بیٹھ گئی، اور اس کے بعد وہ ایک کونے میں چھت کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی۔ اس کے منہ پہ عجیب کریپی سی اسمائل، آنکھیں اس کی پھٹی ہوئی لگ رہی تھی، اور وہ جناب صرف چھت کی طرف دیکھ کے تو عجیب طریقے سے اسمائل کری اور اوپر دیکھے جا رہی۔ اچھا، میں نے خیر پیزا وغیرہ تیار کیا، اب وہ تقریباً سمجھ لیں فیملی سائز کے 2 پیزاز تھے۔ اب میرے ہاتھ کا پیزا میری بیٹی کو بھی بہت پسند ہے، میرے ہسبینڈ کو بھی بہت پسند ہے، تو میں ہمیشہ جب بھی بناتی ہوں کہ پھر ان کی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ بھئی نیکسٹ ڈے انہوں نے
اپنے آفس یا کالج بھی لے کر جانا ہے، لنچ میں بھی وہی لے کر جانا ہے۔ تو میں نے 2 فیملی سائز کے آپ سوچیں پیزا بنائے، تھن کرسٹ کے تھے، لیکن اس میں ظاہر ہے گھر میں جب آپ بناتے ہیں تو ٹاپنگز وغیرہ اس کے اوپر لگا کے تو وہ یعنی یو کین ہارڈلی ایٹ ون، اس سے زیادہ بہت اگر آپ پورا دن کے بھوکے ہیں تو شاید آپ 1-1.5 پیس کھا لیں، اس سے زیادہ آپ کھا نہیں سکتے۔ بہرحال تو وہ جناب آپ سوچیں کہ ٹیبل بھی ہم خود لگا رہے ہیں، پیزا بھی خود ہی رکھ رہے ہیں۔ اب اس کو نا میں نے بیٹی میرے کو جس طرح میں نے بتایا کہ بہت اس کو پسند ہے، اور وہ صبح کی گئی ہوئی شام کو آئی تھی یونیورسٹی سے، تو اور اس نے فرمائش کر کے بنوایا تھا، تو میں نے اس کو کہا تو کہتی میں 2 پیسز لوں گی۔ اچھا میں نے اس کو 2 پیسز دیے۔ اب وہ مجھے بہت اس معاملے میں الحمدللہ وہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی اور کا بچہ اگر رکھا ہوا ہے نا، یا کوئی بھی اگر فرد آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی ٹیک کیئر کرنا آپ کے لیے بہت سخت ضروری ہے۔ تو میں نے جس طرح اپنی بیٹی کو 2 پیسز دیے، میں نے اس کو بھی 2 پیسز رکھ کے دیے۔ اچھا اب وہ جناب میں اس کو دیکھ رہی ہوں، شی واز اے ویری اسمال ایٹر، وہ جتنے دن سے میرے پاس تھی نا، یعنی ہارڈلی آدھی روٹی کھاتی تھی، اور وہ بھی بڑی تمیز سے چھوٹے چھوٹے بائٹس کر کے، اور بڑے وہ چبا چبا کے۔ اور میں اس دن دیکھ رہی ہوں کہ اس نے وہ ایک جو یعنی سمجھے ایک پیزا کے 8 پیسز، وہ 6 پیسز کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب وہ اس طرح کھا رہی کہ وہ اس کو جس طرح کھینچ کھینچ کے، جس طرح وہ گوشت کو کھینچ کھینچ کے نہیں کھاتے، اور پھر انگلیاں منہ میں ڈال ڈال کے اس کو سٹف کر گیا، ابھی ایک لقمہ ختم نہیں ہو رہا تو دوسرے سے، اور جنگلیوں کی طرح نہیں جس طرح کھا رہے ہوتے۔ اچھا میں حیران ہو کے دیکھ رہی ہوں، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیا۔ اچھا میرے ہسبینڈ نے بھی تھوڑا سا پریشان ہو کے دیکھا کہ یہ کیا کر رہی ہے، وہ کھانا ہم اس کو اپنے ساتھ ہی کھلایا کرتے تھے۔ اچھا تو وہ بھی ذرا پریشان ہوئے کہ یہ کیا کر رہی ہے، انہوں نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے ان کو اشارہ کیا کہ کچھ نہیں ہوا نا۔ تو اس کے بعد بائی دا ٹائم میں نے اپنا پیس نکالا ہے، اپنا سلائس نکالا ہے پلیٹ میں، تو وہ دونوں پیسز کھا چکی ہوئی تھی، اور وہ اور اس نے نا وہ بالکل اس طرح جس طرح بھوکی نظروں سے نا وہ پیزے کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے خیر اس کو دوبارہ 2 پیسز اور ڈال کے دے دیے۔ اچھا اب وہ بھی اس نے اسی طریقے سے کھائے، ٹھیک ہے، اور نہیں 6 نہیں 8 پیسز تھے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے بعد جناب اور وہ بھی 5 منٹ میں کھا کے ختم۔ اینڈ آئی واز سرپرائز، میری بیٹی نے میرا خیال میں وہ اپنے 2 پیسز بھی نہیں ختم کر سکے۔ اب ہم لوگوں کو نا سیریسلی اپنا پریشانی ہونی شروع ہو گئی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد جناب وہ اٹھی اور میرے سامنے کھڑے ہو کے نا میری باقاعدہ یوں سر جھکا کے پوری آنکھیں کھول کے، وہ ایک کریپی سی اسمائل اس کے منہ پہ، مجھے کہتی ہے میں نے اور کھانا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے اس کی پلیٹ لی ہے، اس کو میں نے 1 پیس ڈال کے دیا، تو نا اشارے سے مجھے 2 انگلیاں دکھا کے کہتی ہے کہ 2 پیسز چاہیے۔ خیر میں نے اس کو 2 پیسز ڈال کے دے دیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں منہاج کہ اٹ واز نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ کوئی پیٹو ترین بندہ بھی 6 پیسز نہیں کھا سکتا تھا، وہ 2 بھی کھا لیتا نا تو بڑی بات تھی۔ تو خیر اس نے وہ پیسز بھی کھائے، اور کھا کے اس کے بعد پلیٹ رکھی ہے اور وہاں پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا برتن نہیں اٹھانے، تو کہتی مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جا کے سو جاؤ آپ۔ اچھا وہ اوپر گئی ہے، اور بیٹی میری اس کے بعد ہم دونوں نے مل کے برتن وغیرہ اٹھائے ہیں۔ برتن اٹھا کے اس کے بعد جناب بیٹی سے میں نے کہا کہ ذرا اوپر جا کے چیک کرو، تو وہ گئی ہے، اور 5 منٹ بعد بیچاری گھبرائی بھی نہیں چاہیے، کہتی وہ تو میرے اوپر اس طرح چیخنا شروع ہو گئی ہے جس طرح میں اس کے بیڈ روم میں ہوں۔ میں کہا بیٹا آپ آج اوپر نہیں سو رہی، آپ آج نیچے لاؤنج میں سو جائیں، اور اوپر آپ بالکل جا ہی نہیں رہی، حالانکہ گیسٹ روم بھی اوپر تھا، لیکن میں نے کہا آپ اوپر کے حصے میں جا ہی نہیں رہی ہیں، آپ اس کو وہیں پر ہی سونے دیں، اور میں نا صبح قاری صاحب سے دوبارہ بات کرتی ہوں۔ تو اچھا کیونکہ رات دیر زیادہ ہو گئی تھی، اب وہ جناب بچی میری لاؤنج میں سوئی ہے، میں رات کو سوتے جاگتے پھر تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دعائیں بھی بہت قبول کرتے ہیں، اللہ سے بہت میں نے دعائیں مانگی، کیونکہ مجھے سچی بات ہے کسی کی اولاد ہے، کسی کی بچی اور لڑکی ذات تھی، تو مجھے اس کی بھی بہت ٹینشن ہو رہی تھی، اور جو مجھے شک تھا وہ بعد میں کنفرم ہو گیا تھا۔ بہرحال تو میں نے صبح جناب میں اٹھی ہوں، اس کو میں نے نہیں جگایا جس طرح میں پہلے پچھلے دنوں جگا رہی تھی، اور میں کچن میں ناشتہ بنا رہی، تو وہ آئی اور آ کے نا بڑا مسکرا کے کہتی ہے السلام علیکم، جس طرح وہ پہلے بات کرتی تھی، کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟
تو میں نے کہا ہاں، میں نے اس کی طرف دیکھا، میں تھوڑی ناراض بھی تھی کیونکہ اس نے گزشتہ رات میرے سے بھی بدتمیزی کی تھی، بیٹی سے بھی بدتمیزی کی تھی۔ تو مجھے کہتی کیا بات ہے، آپ ناراض ہیں؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ میں نے کہا ناشتہ کیا کرنا ہے؟ تو کہتی آپ نے تو کل پیزا بنانا تھا نا؟ تو میں نے تھوڑا سا حیران ہو کے اس کو کہا دیکھا، میں نے کہا ہاں پیزا بنایا تھا۔ تو کہتی ہے کہ میں نے تو کھایا ہی نہیں نا، تو مجھے تو بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے، اور مجھے تو لگے کہ شاید میں بے ہوش ہو جاؤں گی اس وقت نا، کیونکہ دیکھیں اپنے اوپر جو چیز گزر جائے نا وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن اگر کسی اور کا بچہ، خاص طور پہ بچہ بیچ میں انوالو ہو نا، تو وہ تو بڑی ہی پریشان کن بات ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے اس کو پیزا گرم کر کے دیا، چھٹی تھی بیٹی کی بھی تو اس نے بھی پیزا کھایا۔ اب وہ مجھے دیکھ رہی ہو، مجھے بار بار کہہ رہی ہے باجی کیا ہوا ہے، باجی کیا ہوا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا، میں کہ تمہیں پتہ ہے رات کو تم نے 3/4 پیزا کھایا ہے؟ کہتی کیا مطلب؟ میں نے کہا تم نے 6 سلائسز کھائے ہیں یہ والے، اور آپ یقین کریں اس کو میں نے 1 سلائس دیا تھا ناشتے کے ٹائم پہ اور وہ بھی پورا ختم نہیں کر سکی تھی۔ تو مجھے کہتی ہے میں نے تو رات کو کھایا ہی نہیں۔ اچھا تھوڑا سا نا اس کی آنکھوں میں بے یقینی بھی اور تھوڑا سا دکھ کی بھی کیفیت کہ میں جس طرح اس کے اوپر الزام لگا رہی ہوں نا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا انکل سے بھی میں آپ کو پوچھوا دیتی ہوں، کل تو آپ جس طرح کھا رہی تھی میں تو دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ کل جب آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ، میں نے کہا کل ہوا کیا تھا؟ کہتی میں تو سو گئی تھی، جب میں اوپر کپڑے آپ نے مجھے کہا تھا نا چیک کرنے کے لیے، تو میں نے جب دیکھا تو مشین ابھی چل رہی تھی، اس میں ابھی پانی تھا، تو میں ابھی دیکھ ہی رہی تھی تو آپ پیچھے ایک دم آئی ہیں اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ نے مجھے کہا کہ تمہاری نیند ابھی تک ختم نہیں ہوئی، جو تم دوپہر کو سوئی تھی، تم ابھی بھی سلیپی لگ رہی ہو، تو میں نے تمہارا بستر بچھا دیا باجی کے کمرے میں، چھوٹی باجی کے کمرے میں، کہ تو تم وہاں جا کے سو جاؤ۔ تو کہتی میں تو وہاں جا کے سو گئی تھی۔ اب نہ میں اوپر گئی تھی واشنگ روم میں، نہ میری اس سے کوئی بات چیت ہوئی تھی، نہ میں نے اس کا بستر بچھایا تھا، اور یہ سب کچھ کیا ہوا وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا۔ بہرحال میں نے قاری صاحب کو کال کیا، ان سے میں نے ڈسکس کیا، انہوں نے کنفرم کیا، تو میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا یہ جو میں اللہ کا نام ہے، میں نے کہا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو میں اس بچی کو بھی پلا دوں کیونکہ مجھے اس کی ٹینشن ہو رہی، تو مجھے کہتے اس سے پوچھ کے دیکھ لیں اگر وہ۔ بہرحال میں نے اس بچی سے پوچھا تو وہ مان بھی گئی، وہ اپنے اوپر پانی کا اسپرے بھی کروا لیتی تھی اور وہ پانی پی بھی لیتی تھی، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب میری پڑھائی وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد میں نے پھر اس کے پیرنٹس سے پوچھا، انہوں نے کہا انہوں نے اس کو شاید بیپٹائز بھی نہیں کرایا ہوا تھا، تو میں نے پھر ان سے کہا کہ جو بھی آپ کا طریقہ ہوتا ہے اس کو بیپٹائز وغیرہ کروائیں۔ اب اس دوران میں ہوا یہ کہ میری بھانجی کی طرف سے میری بہن کی کیا خبر ملی کہ جناب میری بھانجی کو بھی، وہ کہتی اسٹور روم کے اندر مجھے باقاعدہ وہاں پہ نا ایک اینٹی فیل ہوتی تھی، اور جب بھی میں ان کے کچن کے ساتھ ہی اسٹور تھا، تو کہتی جو ہی میں کچن میں اسٹور میں جاتی تھی تو وہ میرے اوپر چھلانگ لگا دیتی تھی۔ اچھا، اور اس کے بعد میں نے پھر جب اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے پریشان ہو جانا تھا، میں نے آپ کو نہیں بتایا، وہ ایکچولی کمرے کے کونوں کے اندر ہوتی تھی، اینڈ جسٹ لائک اے اسپائڈر، کہتی جس طرح ہمارے تو جوائنٹس جو ہیں وہ باہر کی طرف ہوتے ہیں، ان کے جوائنٹس اندر کی طرف ہوتے ہیں، اور کہتی وہ ہاتھوں پیروں کے اوپر چلتی ہے، اور کہتی آنکھوں کی جگہ پہ اس کے بالکل ڈارک ہالوز تھے، اینڈ اٹ واز اے فیمیل، اور وہ کبھی میرے گھر میں میری بیٹی کو نظر آتی تھی اور کبھی وہ میری بھانجی کو نظر آتی تھی، اور ہوا یہی تھا کہ وہ وہاں جنگل سے پیچھے جو ہے وہاں چنار کے جو میں نے بتایا چنار لاجس کے پاس جو ہے وہاں سے وہ پیچھے آئی، وہ دونوں بچیوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی، اور لیکن الحمدللہ میں نے پھر اپنی بہن کو بھی وہ پڑھائی بتائی اور انہوں نے بھی اس پہ فالو کیا، تو الحمدللہ وہ جو بچی میرے پاس آئی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی، ہماری بچیاں بھی ٹھیک ہو گئیں، لیکن یہ ان چیزوں کے ایگزسٹنس اور ان چیزوں کی وہ آپ یقین کریں وہ جو 1.5 مہینہ جو گزرا نا وہ اتنا پریشان کن تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ آپ امیجن کریں گھر کی بیل خود ہی بجنا شروع ہو جاتی تھی، فون خود ہی بجنا شروع ہو جاتا تھا، ٹی وی خود ہی آن ہو جاتا تھا، خود ہی آف ہو جاتا تھا، پھر اگر بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ایک دم اس کا والیوم خود ہی تیز ہو جاتا تھا، اور فون آتا تھا تو اس پہ کوئی بھی نہیں بول رہا ہوتا تھا، اور پھر اوپر سے جب یہ میری بیٹی نے بتایا کہ اس کو فزیکلی نظر آتی تھی تو سوچیں کتنا بڑا ٹراما ہے۔